السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک اہم گفتگو لے کر کے ہم حاضر ہیں۔ ہمارے علماء نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر چند افراد سے الگ الگ جگہوں پر عید کی نماز قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مسجد میں چونکہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ چند افراد سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، عیدگاہ میں بھی چند افراد سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس عذر کی بنیاد پر اضطراری طور پر ہمارے علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم چند افراد کے ذریعے الگ الگ جگہوں پر، گھروں میں، چھتوں پہ، میدانوں پہ، جہاں بھی کوئی جگہ مناسب ملے وہاں پہ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 4 لوگ کم سے کم اس میں ہونے چاہیے، 1 امام اور 3 مقتدی، ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید کی نماز ہم کس طریقے سے ادا کریں۔ تو عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کے اس مجلس میں ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص امام بن جائے، آگے کھڑا ہو جائے اور اس کے پیچھے 3 لوگ کھڑے ہو جائیں یا زیادہ لوگ بھی، جس طریقے سے آپ مناسب سمجھے، جگہ جس طریقے سے آپ منتخب کریں۔ ایک شخص کو امام بنا دے، بقیہ لوگ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور نماز عید کی پڑھیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ جس طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے، دیگر اور 5 وقتہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اس بات کو یاد رکھے کہ عید کی نماز ادا کرنے کا وقت فجر کے وقت ختم ہو جانے کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو نیت کر لیں عید کی نماز کی۔ دیکھیے، زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ ارادہ ہی کافی ہے اور یہی ارادہ نیت ہے۔ ہاں، اگر زبان سے کہنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اگر امام ہو تو کہے کہ میں امام ہوں، جو لوگ حاضر ہیں یا جو لوگ حاضر ہوں گے ان تمام کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لے۔ اور جو لوگ مقتدی ہیں وہ کہیں کہ پیچھے اس امام کے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے واجب، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تک کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ یہ نماز کی شروعات ہو گئی۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا امام بھی پڑھیں، مقتدی بھی پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے، کچھ دیر رکیں گے، پھر اس کے بعد میں دوسرے مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر نیچے چھوڑ دیں گے، اس بار بھی ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ پھر تھوڑی دیر رکیں گے، اس کے بعد تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ تو پہلے تو تکبیر میں نیت ہم نے کی، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی گئیں، جن میں 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور تیسری بار میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ بن گیا، اس کے بعد میں امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا۔ اس کے بعد میں جو بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کو یاد ہو یا جو وہ پڑھنا چاہے وہ سورہ یا آیت پڑھ کر کے، اس کے بعد میں رکوع
اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھے، پھر سیدھے کھڑے ہو، پھر اس کے بعد میں سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں سجدے کی تسبیحات کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اس طریقے سے اب تک 1 رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے، تو دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی امام پہلے قرأت کرے گا۔ امام پہلے قرأت کرے گا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ چھوٹی بڑی یا چند آیتیں جو امام کو یاد ہوں جو وہ پڑھنا چاہیں۔ قرأت کے بعد میں 4 تکبیریں ہوں گی۔ 3 تکبیروں میں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا، اللہ اکبر، یہ 1 مرتبہ ہوا، پھر تھوڑی دیر رکنا ہے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، یہ 2 تکبیریں ہو گئیں، پھر تھوڑی دیر رکنا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا۔ ان تینوں میں ہاتھ نہیں باندھنا ہے۔ چوتھی تکبیر ہوگی، جس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے تیسری تکبیر کے بعد، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں کی تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر کے قعدہ میں بیٹھ کر کے التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر کر کے نماز ختم کر لیں گے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد خطبہ پڑھیں گے، عید الفطر کا خطبہ پڑھیں گے۔ جمعہ میں خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور عید میں خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ عام طور سے کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، اسے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی جنہیں یاد ہو وہ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خطبے کی کتاب دستیاب نہ ہو تو موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں خطبہ گوگل سے، اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو خطبے کی کتاب انہیں دستیاب ہوگی اور نہ ہی بر وقت موبائل پہ وہ خطبہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں یہ کریں کہ پہلے خطبے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے شروع کرے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھ لے، پھر یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دہرا دیں، پھر اس کے بعد میں کوئی ایک سورت پڑھ لے، جیسے سورہ والعصر پڑھ لے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ کہہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ ایک خطبہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں، پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے پہلا خطبہ پڑھا تھا اسی طریقے سے دوسرا خطبہ بھی پڑھ لیں، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تکبیر پڑھ لیں، اس کے بعد میں قل هو اللہ شریف جسے سورہ احد کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں، یا جو بھی صورتیں یا آیتیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور خطبہ مکمل کر لیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ دراصل خطبے میں ہوتا کیا ہے؟ خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، ان کی تعظیم و تکریم کا ذکر ہوتا ہے، اور کچھ امت مسلمہ کو نصیحت کی جاتی ہے نیک اعمال کرنے کی، برائیوں کو چھوڑنے کی، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی، گمراہی اور ضلالت کے راستے کو چھوڑنے کی۔ یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں، سورہ عصر میں، قل اللہ شریف میں، قرآن کی دوسری آیتوں میں محفوظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اس کا استعمال خطبے میں کر سکتے ہیں۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ اجتماعی طور پہ دعا کریں۔ بڑی اہمیت ہے عید کے بعد دعا کرنے کی۔ آپ اجتماعی طور پہ جو بھی لوگ، جتنے لوگ حاضر ہیں نماز کے لیے، 4 5 8 10 لوگ، آپ اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کی برکتوں سے ہم لوگوں کو حصہ عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے جو روزے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائے، جو تراویح پڑھی ہے اس تراویح کو قبول فرمائے، جو ذکر و اذکار قرآن کی تلاوتیں اس مبارک مہینے میں کی گئی ہیں اس کو قبول فرمائے، اور جو مہلک بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک بیماری سے لوگوں کو نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی اس بیماری کا خاتمہ کر دے گا، اور انسان جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے انہیں خلاصی مل جائے گی۔ تو یہ تھا پورا عید الفطر کا طریقہ کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھے کہ ممبر
ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، ہر گھر میں موجود نہیں ہو سکتا جہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ چیئر کا یعنی کرسی کا استعمال کر سکتے ہیں ممبر کے لیے، کھڑے ہو کے پڑھیں، اور جب درمیان میں بیٹھنا پڑے تو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ اس طریقے سے عید الفطر کی نماز مکمل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عید سعید کی رحمتوں برکتوں سے خوب خوب نوازے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اور عید الفطر کی برکت سے جس مہلک بیماری میں انسانیت گھری ہوئی ہے، اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔